السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی پیارے ناظرین و سامعین، میں غلام مصطفیٰ چینل پہ ہمیں اسلام سے آپ سے مخاطب ہوں۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ النساء آیت نمبر 139 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ایبتغون عندهم العزة فإن العزة للہ جمیعا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے مکہ کے ان منافقین کا تذکرہ فرمایا ہے کہ وہ لوگ اپنے معاملات کو کفار کے ساتھ بھی درست رکھنا چاہتے تھے اور مسلمانوں کے بھی ساتھ۔ بظاہر تو مسلمان تھے ہی وہ، مگر کافروں کو بھی ناراض نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ان کا خیال تھا کیا معلوم کہ کب حالات پھر تبدیل ہو جائیں اور ہمیں دوبارہ ان کو یعنی کافروں کا پلڑا بھاری ہو جائے، پھر ہمیں ان کی طرف جانا پڑے، ہمیں ان کی طرف جانے کی ضرورت پڑ جائے۔ تو وہ کفار سے تعلقات جو ہے نا وہ برقرار رکھنا چاہتے تھے، درست رکھنا چاہتے تھے۔ جس طرح آج کل ہمارے ہاں یہ پایا جاتا ہے کہ ہر پارٹی سے تعلقات رکھو، اور اس منافقت کو اپنی عقل مندی سمجھتے ہیں ہم لوگ کہ بڑا سیانے ہیں جی ہم، وہ ہر کسی کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، تاکہ ہر فریق کے سامنے جو ہے ہماری عزت توقیر بحال رہے، اور جب وقت پڑے یا وقت پڑنے پر ہم ان سے مدد یا فیور حاصل کر سکیں۔ یاد رکھیے یہ بات اگر اس وقت منافقین کے لیے درست نہیں تھی تو آج بھی ہمارے لیے یہ بات درست نہیں ہے۔ تو اس آیت میں فرمایا کہ الذین یتخذون الکافرین، وہ لوگ جو پکڑتے ہیں یتخذون الکافرین، کافروں کو اولیاء، اپنے دوست، من دون المومنین، مومنین کے علاوہ، یعنی مومنین کو چھوڑ کر وہ کافروں کو اپنا دوست بناتے ہیں۔ فرمایا ایبتغون عندهم العزة، کیا وہ ان کے قریب سے عزت چاہتے ہیں؟ اللہ نے سوال کیا کہ وہ اس طرح عزت حاصل کر لیں گے کہ وہ یعنی اپنے اس چال کے ذریعے کہ یہ جو کافر ہیں یا وہ صاحب ثروت لوگ ہیں، جو اعلیٰ عہدوں پر موجود لوگ ہیں جن کا اسلام سے کوئی سروکار نہیں ہے، ان سے تعلقات رکھے جائیں، یا جو اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں ان سے بھی تعلقات باہر رکھے جائیں کہ ہماری عزت توقیر بحال رہے اور بوقت ضرورت یہ ہمیں کام آ سکیں۔ ایبتغون عندهم العزة، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ان کے ہاں سے عزت چاہتے ہیں۔ فإن العزة للہ جمیعا، اللہ نے فرمایا بے شک یہ کل کی کل جو عزت ہے نا وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، یعنی عزت کا مالک اللہ رب العالمین ہے۔ کوئی کسی کو عزت نہیں دے سکتا اور نہ ہی کوئی کسی کو ذلت دے سکتا ہے۔ اسی طرح سورۃ المنافقین میں آیت نمبر 8 میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، یہ ہے یعنی ان لوگوں کو اللہ نے منافق گردانتے ہوئے فرمایا کہ سن لو کہ عزت اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے ہے اور مومنین کے لیے ہے۔ یہ منافق نہیں جانتے، یعنی اگر تم عزت چاہتے ہو تو پھر مومن بنو۔ جب مومن بن جاؤ گے تو کوئی تمہیں ذلیل نہیں کر سکے گا۔ دیکھیں یہ اللہ کا حکم ہے۔ ہم عزت تلاش کرتے ہیں بھونڈی چالوں میں، چلاکیوں میں، ہوشیاریوں میں، بڑے لوگوں سے تعلقات رکھ کر، لیکن اللہ فرماتے ہیں نہیں، عزت حاصل کرنی ہے تو مومن بن جاؤ۔ یعنی واضح طور پہ اللہ نے فرما دیا اس منافقین جو صورت ہے
آیت نمبر 8 میں کہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، کہ عزت اللہ نے بنائی ہے، اللہ کی، اللہ تو ہے ہی، دیکھیں اللہ رب العزت، اس کا کوئی بھی مثل اور مثال ہی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا پھر دوسرے نمبر پہ رسولوں کی عزت میں نے بحال رکھی ہے، دی ہے انہیں، اور تیسرے نمبر پر ان لوگوں کو عزت دوں گا جو مومنین ہیں، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو مسلمانوں کو چھوڑ کر جب کافروں کو ہم دوست بنائیں گے تو ان کے ہاں مقبول ہونے کی کوشش کریں گے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دھوبی کا کتا گھر کا نہ گھاٹ کا، یعنی نہ ہم ایمان کے رہے اور نہ بے ایمان۔ بے ایمان تو بن گئے، منافق تو بن گئے، تو پھر اللہ فرماتے ہیں یہ کسی کھاتے میں، یہ جو تمہارا عمل ہے نا، یہ کسی کھاتے میں نہیں جائے گا، بلکہ اللہ نے یہ پچھلی آیت میں سے 2-3 آیت پہلے اللہ نے فرمایا تھا کہ تم لوگ جو ہے منافقین کے ساتھ بالکل، بلکہ وہاں بیٹھو نہیں۔ آیت نمبر اگلی آیت میں 140 میں اللہ تعالیٰ پھر فرما رہے ہیں کہ تم ان کے اندر نہ بیٹھو، نہ جاؤ۔ تو اگر عزت چاہیے تو اللہ کا اٹل فیصلہ ہے، اگر تم عزت چاہتے ہو تو پھر مومن بن جاؤ، اللہ کے فرما بردار بن جاؤ، مطیع بن جاؤ، تقوی والے بن جاؤ، تو اس میں عزت ہی عزت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک روایت ہے کہ ایک مرتبہ ملک شام کے جو حاکم تھا، اس سے آپ نے فرمایا کہ تم تعداد میں کم تھے، یعنی مسلمانوں سن لو، تم تعداد میں بھی کم تھے اور کمزور تھے، لیکن اسلام نے تمہیں عزت دی۔ اب دیکھیں نا، مؤذن رسول بلال حبشی، حبشہ کے رہنے والے، کالے کلوٹے، یعنی خاندان بھی آپ کے سامنے، لیکن اللہ نے کتنی عزت دی۔ آج ہم ہر سب کوئی انہیں سیدنا بلال کہہ کر پکارتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ان کی نسبت دین سے ہے، ان کی نسبت محمد سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب ہماری بھی نسبت اللہ کے رسول اور اس کے دین کے ساتھ ہو جائے گی تو ہمیں بھی اللہ عزت عطا فرمائیں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ تو اسی بات میں حضرت عمر نے فرمایا کہ خبردار تم اور کسی چیزوں میں جب عزت تلاش کرو گے تو ذلیل ہو جاؤ گے، یعنی اگر تم اس کے علاوہ اللہ کی اتباع فرما برداری کے علاوہ یا ایمان کے علاوہ یا مومن بننے کے علاوہ اگر تم عزت تلاش کرو گے تو تم ذلیل ہو جاؤ گے۔ اللہ رب العزت اپنے حکم پر چلنے، اپنے نبی کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اسی میں ہی عزت ہے۔ یعنی ہم نے کتنے صحابہ کرام ہیں جن کو 2 وقت کا کھانا میسر نہیں تھا، تن پہ کپڑا نہیں تھا، آج ہم انہیں سیدنا فلاں کہہ کر پکارتے ہیں۔ کیونکہ وہ ایمان والے تھے، تو اللہ نے رہتی دنیا تک کے لیے ان کی عزت بحال کر دی، بنا دی، انہیں معزز بنا دیا۔ تو آج اللہ کا یہ قانون بدلا نہیں ہے۔ آج بھی اگر ہم اللہ کے جس قدر دین کے قریب ہوتے جائیں گے، جس طرح ایمان کے قریب ہوتے جائیں گے، مومن بنتے جائیں گے، اسی طرح اللہ تعالی ہماری عزت میں اضافہ کرتے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی مومنین میں شامل کر رہے، آمین یا رب العالمین۔